يا سنة المختار يا درب الهدى. تبارک تعالیٰ کے سلسلے میں جو بات بڑی معروف ہے لوگوں میں اور ہر زبان زد عام ہے، ہر شخص اس بات کو کہتا اور اس بات کو بولتا نظر آئے گا، اور کئی مواقع پر ہم یہ بات سنتے ہیں، وہ کیا؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یہ اظہار جن مواقع پر ہم کرتے ہیں، کیا ان مواقع پر یہ اظہار کہ اللہ غفور الرحیم ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم کہاں کرتے ہیں اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا اظہار؟ عموماً ہمارے ہاں کہاں کیا جاتا ہے؟ کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، اللہ نہ کرے ایک شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ کہتا کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایک شخص دوسرے کو نصیحت کرتا ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے، حرام ہے، اللہ کو ناپسند ہے، چھوڑ دیجئے۔ جواب ملتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ نصیحت کی جاتی ہے کہ صلہ رحمی کرنا، لوگوں کا حق ان کو دینا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا، فراڈ نہ کرنا، یہ سب چیزیں بڑے ظلم ہیں، باز آ جائیے۔ جواب ملتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، یہ فالس اظہار اور عقیدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کو غفور الرحیم ظاہر کرنے کا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کس موقع پر ہونا چاہیے؟ یہ موقع دیکھیے، دعا سکھائی جا رہی ہے۔ دعا کون سکھا رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کو سکھائی جا رہی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ کہاں پڑھنے کے لیے سکھائی جا رہی ہے؟ نماز میں، اور دعا میں انک انت الغفور الرحیم کب کہا گیا؟ گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد، انتہائی اعتراف، عاجزی، انکساری کی انتہا کے بعد، اللہ ہی گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس عقیدے کے اقرار کے بعد، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم کی اپیل کے بعد پھر کہا انک انت الغفور الرحیم، اللہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ موقع محال ہے غفور الرحیم کہنے کا۔ جہاں پر بھی غفور الرحیم کا آپ کو لفظ یہاں پہ ملے گا قرآن کریم میں، خاص طور پر دعاؤں میں، تو وہاں اللہ کے حضور آ کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، یا گناہوں کا اعتراف کر کے، یا اللہ کی فرمانبرداری کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ آپ غفور الرحیم ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانیوں پر کمر باندھے ہوئے ہے اور اسے کہا جائے کہ یہ نافرمانیاں چھوڑ دو، وہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ شیطانی وسوسہ اس کے ذہن میں۔ دوسری طرف وہ بندہ ہے جو حرام سے بچتا ہے، حلال پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، فرائض پورے ہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا، اور وہ اپنے عقیدے اور وابستگیوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، وہ جب کہتا ہے کہ اللہ عبادات تو میں نے کر لی، نمازیں میں نے پڑھ لی، روزے میں رکھ رہا ہوں، لیکن اے اللہ پھر بھی کمی ہے، کوتاہی ہے، غلطیاں ہیں، اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں۔ اب اس آدمی کا بنتا ہے یہ کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں بتا دیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کن کے لیے؟ یہ قرآن میں بتا دیا گیا واضح طور پر۔ 100 الاعراف کی آیت نمبر 156 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو لکھوں گا ان لوگوں کے لیے، یعنی یہ ملے گی مستحق اس کے وہ لوگ ہوں گے خاص طور پر آخرت میں، الذین یتقون، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے میں اپنی رحمت کو لکھوں گا، یعنی یہ لوگ رحمت کے مستحق ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور یقیناً میں بلا شبہ بہت معاف کرنے والا ہوں، لیکن کس کو؟ لمن تاب وآمن، اس شخص کو جو جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا، یعنی ایمان میں پختہ ہو گیا اور اچھے عمل کیے، ثم اہتدی، پھر ہدایت کی راہ چلتا رہا، یہ اس قابل ہے کہ اس کو میں معاف کر دوں۔ تو اس بات کو خوب اچھی طرح سے جان لیجئے اور خوب لوگوں کو بتائیے یہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یقیناً ہے، اور بڑے غفور الرحیم ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ اور یہ بھی لوگوں کو بتائیے کہ آپ
جب اللہ کو غفور الرحیم ہونے کا ریفرنس دیتے ہیں تو یہ کہاں کس موقع پر دینا چاہیے، یہ خوب اس سے لوگوں کو آگاہ کیجیے۔ يا سنة المختار يا درب الهدى